کیا جاتا تھا، اور جس گوشت کو، جس قربانی کو آگ آ کر نہ جلاتی تو اس کو قبول نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، انہوں نے ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویدار تھا کہ میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں۔ دوسرا بھی کہتا تھا میں حق پر ہوں تو سچا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور قربانیاں رکھنے کے بعد انتظار کرنے لگے کہ رب العالمین کی طرف سے، آسمان کی طرف سے آگ آئے گی، جلا کر رکھ دے گی۔ جس کی قربانی کو جلا دیا وہ قابل قبول ہے، جس کو نہ جلایا وہ ناقابل قبول ہے۔ تو چنانچہ حضرت حابیل نے قربانی جو رکھی تھی، حق پر ہونے کی وجہ سے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر ہونے کی وجہ سے، جب قربانی پیش کی تو آسمان سے آگ آئی اور اس گوشت کو جلا دیا۔ یوں واضح ہو گیا کہ ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو اور اللہ کا ڈر ہو۔ گویا کہ قربانی کی اصل روح، قربانی کا اصل فلسفہ وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری یہ قربانی کی صورت میں اس بات کا اظہار ہے، ورنہ ساری زندگی کے اندر اس تقوی والی صفت کو اپناتے رہنا ہے۔ اصل جو ہے قربانی کی روح اور قربانی کا فلسفہ وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آدم علیہ السلام کے دور کے اندر قربانی کا ایک اظہار تھا۔ جیسے کہ آپ نے سنا گوشت استعمال نہیں کیا جاتا تھا، وہ گوشت آ کر اس کو آگ جلا دیتی تھی، یہ قربانی کا طریقہ الگ تھا۔ اور یہود کے اندر بھی قربانی کا ایک انداز تھا، تصور تھا۔ وہ کیا تھا کہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے، اس کی کھال کو لٹکا دیا کرتے تھے کسی درخت کے ساتھ، اونچی جگہ میں لٹکا دیا کرتے تھے، اور ساتھ گوشت کو رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر وہ سڑ جاتا، جل جاتا تو سمجھتے کہ بھئی ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہ ان کے اندر تھی۔ اسی طرح عرب کے اندر بھی زمانہ جاہلیت میں قربانی کا تصور موجود تھا۔ چنانچہ مشرکین مکہ، جن کی تفصیل قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ وہ قربانی کے جانور جو مادہ، اگر کوئی مادہ پہلی جل لیتی تھی تو اس کو جو ہے اس جانور کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کو باندھ دیا کرتے تھے۔ کہیں سے چر جاتی تو ٹھیک، نہیں تو اسی حالت میں وہ مر جاتی تو سمجھ لیتے کہ ہم نے خوشنودی حاصل کر لی ہے، اب ہم نے قربانی پیش کر لی ہے۔ یہ قربانی کا تصور اس دوران میں بھی تھا۔ اور جانوروں کا خون بہانا یہ مختلف طور و طریقے سے ہوتا تھا۔ کبھی کسی قبیلے کے بااثر آدمی جو بڑا ہوتا، طاقتور ہوتا، اس کی مدد لینے کے لیے جب کوئی ان کے پاس وفد جاتا تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر جانور کا خون بہایا جاتا تھا، اس کی خوشنودی کے لیے، تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ اور وہ بھی اس بات کی لاج رکھا کرتے تھے کہ انہوں نے میری دہلیز پر آ کر جانوروں کے خون کو بہایا ہے، اب میرے اوپر بھی لازم ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کی مدد کروں، ان کا ساتھ دوں۔ چنانچہ یہ بھی جانوروں کے خون بہانے کی ایک صورت۔ اسی طرح یہ بھی ایک صورت رائج تھی کہ دو آدمیوں کے درمیان میں مقابلہ بازی ہوتی، ایک کہتا کہ میں ایک اونٹ کو ذبح کروں، دوسرا اپنا اونٹ ذبح کرتا تھا۔ اسی طرح تیسرا، وہ پہلا آدمی دوسرا اونٹ ذبح کرتا، یوں مقابلہ ہوتا۔ پھر ایک آدمی ہاتھ کھڑے کر دیتا کہ بھئی بس میری بس ہوگی، اب میں زیادہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتا۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے جانوروں کے خون کو بہایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کی کوئی نہ کوئی صورت رکھی تھی۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی
اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات ان کے اوپر آئے تھے ان امتحانات میں وہ پورا اترتے گئے۔ ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ سب سے پہلی قربانی انہوں نے کیا پیش کی؟ اپنے والد کے ساتھ۔ باپ بت فروش تھا، بتوں کو بنانے والا تھا، اور جو بت بنتے تھے جتنے لوگ مناتے تھے ان سب کا انچارج تھا، وہ سب کا بڑا سربراہ تھا۔ اسی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو پیدا فرمایا، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کے سامنے کہتے ہیں کہ ابا جان تم ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، یہ بت معبود نہیں ہو سکتے، معبود تو رب العالمین کی ذات ہے جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، تمام جہان کا خالق ہے، اس کی عبادت کرو۔ والد نے کہا کہ بیٹا کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں بت بنانے والا، بت بیچنے والا، بت فروش، اور تم میرے سامنے ہی باتیں کرتا ہے بتوں کے خلاف؟ دھمکی دی، دھمکایا، کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے نا کہ جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو نا تو اس وقت مخلوق میں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں ظاہری طور پر سب سے عظیم رشتے وہ ماں باپ کے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جہاں میری خوشنودی ہو، میرا حکم ہو، والدین راستے کی رکاوٹ بنے تو ان کا حکم پورا کرنا بھی تم پر لازم نہیں ہے۔ کہ ابا جان میں تو اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تو ان بتوں کی تردید کرتا رہوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی فلانے کام میں میرے والدین رکاوٹ بنتے ہیں، بھائی دین کے کاموں میں والدین رکاوٹ بنے تو والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، قرآن میں ذکر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے ذکر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، پھر ذکر فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو پھر ان کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہاں پر مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بہانہ ہے نا، میرے ابا ناراض ہوتے ہیں، مجھے جانے نہیں دیتے، مجھے دین کا کام کرنے نہیں دیتے، وہ مجھے دین سیکھنے نہیں دیتے، مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، روزہ رکھنے نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں دیتے، جو ہے نا مجھے حکم نہیں دیتے۔ تو بھائی ان کاموں میں اگر والدین رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے اس بات کی قربانی دی۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ میری برادری، میرا قوم قبیلہ، میرا کنبہ، میری فیملی، میرا خاندان، ان کی وجاہت ہے، ان کا دبدبہ ہے، ان کا روب ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو برادری والے سارے اکٹھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دلائل دیے، سمجھایا، دعوت دی کہ اف لکم ولما تعبدون، کہ تمہارے لیے اف ہو، افسوس ہے اس بات کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ کھا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تم سے کوئی چیز لے سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی چیز دے سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ قوم والے بھی مخالف بن گئے، قوم والوں کے مخالفت کو برداشت کیا، رب کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ یہ سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، قربانیاں۔ پھر آگے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا میرے دربار میں آؤ گے تو جھک کے آنا پڑے گا۔ نے کہا یہ گردن بنی ہے، یہ ماتھا بنا ہے رب کے سامنے جھکنے کے لیے، یہ کسی بندہ خدا کے بندے کے سامنے جھکنے کے لیے یہ نہیں بنی ہے، نہیں کرتا میں تیرے سامنے سجدہ۔ اس نے کہا یہ گستاخ ہو چکا ہے، یہ بادشاہ کے آداب کا اسے علم نہیں ہے۔ کہا میں بھلا تجھے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے کہا کسے سجدہ کرتے ہو؟ کہا میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے ظاہری طور پر کچھ کیا ہے، جس طرح واقعہ آپ کے سامنے ہے، جس کو سزا ملی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو سزا نہیں ملی تھی اس کو قتل کر دیا، کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میرا رب وہ ہے
جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو آج مخالف سمت سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ جب کوئی بات کا جواب نہ بن پڑا نمرود سے، جب کوئی جواب نہ ملا تو پھر طاقت کے نشے میں آ گیا۔ جب لوگوں کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو پھر طاقت کا نشہ جو ہوتا ہے یہ بھی ابھارتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا میری گستاخی کی، میرے سامنے یہ باتیں کی ہے۔ سب کو کہا لکڑیاں اکٹھی کر دو، لکڑیاں اکٹھی کر دو، اس کو جلانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رب کے لیے اگر جلا رہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنا بڑا جگرا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ان کی یاد کو باقی نہیں رکھا، پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، پچھلے سارے مذاہب ختم، اب وہ رائج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی جو باقیات جو ملت کی تھیں وہ اس امت کے اندر بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ ان میں سے ایک قربانی ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ قربانیاں تھی، ادھر اللہ کے حکم پر جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگ جلائی گئی تو اس وقت اندازہ کیا تھا کہ یہ اس آگ میں جیسے ہی مجھے ڈالیں گے تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ جل جاؤں گا، کوئلہ ہو جاؤں گا۔ انسانی فطرت تو یہی ہے نا۔ لوگوں نے بھی جلائی تھی اس وجہ سے کہ اس کا کام ختم ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، نہ یہ رہے گا نہ ہمارے بتوں کی مخالفت رہے گی۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ اپنی جان دینے کے لیے، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوئے اور اس قربانی کو پیش کیا۔ جب اللہ پاک نے دیکھا نا کہ میرا خلیل اس امتحان کے اندر بڑا سچا ہے، اور جب ابراہیم خلیل اللہ امتحان کے اندر سچا ہونے کے لیے پیش ہوئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہاں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ خلیل ٹھٹر کر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، وسلام، سلامتی والی ہو جا۔ اور اس دوران میں دنیا کے نقشے بھی سامنے آئے، ظاہری مدد و نصرت بھی آئی، جبرائیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، کہا کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، کہا کہ بھئی کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ سے پوچھ کے آئے۔ اللہ نے بھیجا؟ نہیں بھیجا تو نہیں ہے، پوچھ کے آئے ہیں، اگر تم چاہو تو ابھی میں پر ماروں اور بارش برسائے یہ ساری آگ بجھ جائے۔ کہا نہیں، جس کے لیے قربانی پیش کر رہا ہوں نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کتنی بڑی قربانی ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ اور ہم کہاں اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ فوراً کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب العالمین نے فوراً فرما دیا، آگ میرے خلیل کے ایک بال تک نہ جلانا۔ آگ کا کام ہے جلانا، اور پھر آگ جو دہکائی گئی ہو، جس کے اندر لکڑیاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ڈالی گئی ہوں، اور اس کے شعلے یوں اتنے بلند، اوپر سے چلتی ہوئی چڑیا، کوئی پرندہ بھی اگر اوپر سے گزر جاتا ہے تو جھلس کر نیچے گر جاتا ہے، اتنی سخت آگ جلائی گئی۔ لیکن اللہ کے لیے قربان ہونا، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اس جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ نے حکم دیا تو وہ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ والد سے ٹکر لی، برادری سے ٹکر لی، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، خالق کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ نے سرخرو کر کے دکھایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید امتحان میں ڈالا۔ دیکھیے نا، جب بچہ جو ہوتا ہے پرائمری اسکول میں ہوتا ہے اس کا پرچہ آسان ہوتا ہے، مڈل میں جاتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پھر میٹرک میں اور مشکل ہوتا ہے، پھر آگے ایف اے کا امتحان دیتا ہے، بی ایس سی ایم ایس سی کا پھر امتحان ہوتا ہے، پھر آگے پی ایچ ڈی ایم فل کا ہوتا ہے، تو اس کے پیپر اسی حساب سے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنے زیادہ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی انداز تھا، اللہ تعالیٰ نے تدریجی طور پر ابراہیم خلیل اللہ پر بڑی بڑی آزمائشوں کو لایا۔ پہلے ایک آزمائش، پھر دوسری آزمائش، پھر تیسری آزمائش۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دیا۔ شیر خوار بیٹے کے لیے حکم کیا ملا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ دے، یہاں سے ہجرت کر کے وہ وہاں پر وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دے۔ کتنا بڑا امتحان، کتنی بڑی آزمائش۔ شیر خوار بچہ ہے، ایسی جگہ میں چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ وہاں پر آبادی، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز۔ میں پھر وہ تفصیلی واقعہ ذکر نہیں کرتا، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔
کہ وہاں پر جب چھوڑا تو واپس ہوئے، بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر کہا ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بیوی سمجھدار تھی، پیغمبر کی بیوی تھی اور پیغمبر کی والدہ بھی تھی۔ فوراً دل کے اندر خیال آیا، کہا کہ چلو سوال کا انداز بدل دوں۔ کہنے لگی تیسری مرتبہ ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ واپس پلٹے، دور پہاڑی کے قریب پہنچے جہاں سے نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس وقت دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ کہ میں اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آیا ہوں بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جہاں وہاں پر نہ کھیتی ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ زندگی گزارنے کے لیے وہاں پر وسائل ہیں۔ یا اللہ تو ہی ان کی رکھوالی کرنا تاکہ لیقیم الصلاۃ، تیرے دین کو قائم کر سکیں اور وہاں پر تیرے نام کو بلند کر سکیں۔ اللہ کے نام پر قربانی پیش کی۔ اس قربانی میں بھی پورے کے پورے اترے۔ پورا اترنے کے بعد سب سے بڑی قربانی جو بیٹے کو ذبح کرنا ہے، جو آج کے عنوان کا اصل مقصد ہے، اور اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے آج مسلمان پرعزم ہیں الحمدللہ۔ وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں وہ بھی پرعزم ہیں، جو عام طور پر زکوٰۃ میں سستی کرتے ہیں وہ بھی پیش ہیں۔ ہر بندہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے۔ یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی ہی ایسی تھی، وہ قربانی ہی ایسی تھی کہ ان کی یاد کو، ان کی یاد میں اس قربانی جیسے عظیم فریضے کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا اس امت کے لیے، اور قیامت کی صبح تک یہ عمل جاری و ساری رہے گا اور اس پر دنیا والے عمل کرتے رہیں گے۔ یہ محبت ان کے دل کے اندر کیسے ڈالی گئی؟ یہ قربانیوں کی وجہ سے جو ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کی۔ آج کہتے ہیں نا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کفر کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمان دو چیزوں کے اندر آج بھی جڑے ہوئے ہیں، ایمان کمزور ہو گئے ہیں، نمازی بھی برائے نام ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی تھوڑے ہو گئے ہیں، اور روزے رکھنے والے بھی کم پڑ چکے ہیں، لیکن دو چیزوں کے اندر مسلمان اب بھی جو ہیں ان کے جسم کے روئے کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ قربانی پیش کرے، اور دوسرا حج کی طرف اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ یہ دو طرف ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی والی طرف بھی آپ بچوں کو دیکھیں جو قربانی کے جانور لاتے ہیں، وہ بچے اپنے جیب خرچی بچا بچا کر ان جانوروں کے لیے چیزیں لا رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب کراچی میں پڑھتے تھے تو وہاں بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے تھے، اپنے جیب خرچی کے ذریعے سے برفی کے ایک ٹکڑی لیتے تھے، وہ بکرے کو کھلا رہے ہوتے، اس کے دل کے اندر، ورنہ بچہ کھانے کی چیز کسی کو دے دے، یہ جذبہ اس کے دل کے اندر کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ پیچھے قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی ہے کہ وہ بچہ اپنے جیب خرچی بھی پیش کر رہا ہے، والدین کہیں سے ادھار لا کر جمع پونجی کر کے مشکل سے بھی وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ حج کا بھی ہر ایک سے کہیں، کسی کے پاس وسائل نہیں، وہ بھی کہتے ہیں دعا کرو اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے۔ یہ دونوں باقیات یہ ملت ابراہیمی کی ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ کاش میں قربانی بھی کروں اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کروں۔ یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عطا کیا ہے۔ یہ پیچھے اس کی قربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے، اب یہاں پر عشق دیکھیے، محبت الہیہ دیکھیے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا اپنی محبت کو ناپیں، تولیں، پرکھیں، ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کتنی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی محبت سے سیکھ لیں، اور ایسی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ جب بیٹا فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا دوڑنے کے قابل ہوا، بڑھاپے کی عمر کا سہارا ہو، بیٹا جوان ہو جائے، تو باپ کے دل کے اندر کتنے بڑے جذبات ہوتے ہیں، کتنے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ کی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت دیکھیے، خواب کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے، قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اشارہ ہے۔ جب خالق کے ساتھ حقیقی محبت ہوتی ہے تو خالق کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور ہم خالق کی محبت میں کہاں تک ہیں
کہ خالق کی طرف سے روزانہ مسجد کے اندر سے بلاوا آتا ہے اور ہم کتنے متوجہ ہوتے ہیں، کتنے خالق کی محبت میں تڑپتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور ادھر خواب کے اندر اشارہ دیا گیا، فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر، کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیری اس کے اندر کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی فرما بردار تھا، آنے والا پیغمبر تھا، اور بیٹا بھی وہ عظیم پیغمبر کہ جس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہاں، پیچھے والد کی قربانیاں، پھر دادا کی قربانیاں، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بنو اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو بیٹا اتنا فرما بردار کہ والد نے پوچھا فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیری اس کے اندر کیا رائے ہے؟ بیٹا اگر ہماری طرح ہوتا یا آج کل کے معاشرے میں بیٹوں کی طرح ہوتا، وہ کہتے ابا جان بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ تو خواب دیکھا ہے تو نے، کوئی واضح حکم بھی نہیں آیا، یہ خواب میں دیکھا ہے آپ نے۔ طرح طرح کی باتیں ہو سکتی تھیں کہ ابا جان میں تو بڑے ناز و نعم سے، یا اللہ مجھے تو اپنے والد کے دعا کی قبولیت میری صورت میں جو ہوئی ہے، یا اللہ میں تو بڑھاپے کا سہارا بنا ہوں، اور وہ کہہ دیتے ابا جان میں تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوں، آپ میرے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ لیکن وہ بیٹا فرما بردار بیٹا تھا، وہ دنیا والوں کے لیے مثال بن گئے کہ اگر تم نے بیٹا بننا ہے نا فرما بردار، تو اسماعیل ذبیح اللہ کی فرما برداری کو دیکھ لی، فوراً کہہ دیا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے نا آپ کر گزریے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، ابا جان آپ کر گزریے، اور باقی میری طرف سے مطمئن ہو جائیے، میں نہ بھاگوں گا، نہ نافرمانی کروں گا، نہ واویلا کروں گا، نہ چیخوں گا چلاؤں گا۔ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر لے گئے ابراہیم خلیل اللہ مینا کی جانب، وہاں پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے۔ چشم فلک نے بھی یہ نظارہ دیکھا، اس وقت فرشتے بھی اللہ کے دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی محبت اپنے باپ سے بھی زیادہ اللہ سے ہے، اپنے قوم قبیلے سے بھی زیادہ اللہ سے ہے، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت وہ اللہ کے ساتھ ہے، کہ ابراہیم خلیل اللہ آج اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو آج دیکھیے چند لوگ، کئی لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان مواقعوں پر آ کر جو نام نہاد دانشور ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اتنی قربانیاں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، غربا میں کیوں نہیں تقسیم ہوتی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کفار یہ جانتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کی محبت کسی نہ کسی درجے میں قربانی والے عمل کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اور ان کی محبت حج کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو ان کے خاتمے کرنے کے لیے ان کے کچھ کارندے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے دانشورانہ باتیں جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی بیوہ کا سہارا بنیں، کسی بچی کی شادی کروا دیں، یا کسی غریب کی مدد کر دیں، بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے کہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں، لیکن صرف قربانی کا بدلے میں کیوں؟ قربانی تو اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قربانی کا حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ جب دیکھا کہ خلیل اللہ نے قربانی پیش کر دی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پرعزم ہو چکے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے وہ بھیجا، مینڈا بھیجا، اور اس کی جگہ کے اندر وہ ذبح ہوا اور بیٹا بچ گیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ اب حکم دے دیا، اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یاد رکھنا کہ جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں ان عملوں میں سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کا ہے، اور قربانی کے اندر بھی خاص طور پر کیا بیان فرمایا؟ احراق الدم، وہ خون کا بہانا ہے۔
تو اب اگر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہوگی تو وہ خون کا بہانا ضروری ہوگی. باقی جو مدد و نصرت کے دعوے دار جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ذرا وہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں، شادی بیاہ کے خرچے دیکھیں، اپنی ضروریات دیکھیں، اپنی سواریاں دیکھیں، اپنے استعمال میں لانے والی چیزوں کو دیکھیں. وہاں پر یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. اگر یاد آتی ہیں تو ان دنوں کے اندر ان شعائر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، تو لہٰذا ان کی باتوں کے اوپر کان نہ دھرے جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا ابراہیم خلیل اللہ سے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس رواج کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی نافذ کر دیں گے اور ان کے دلوں کے اندر اس محبت کو رکھیں گے. دنیا کی ساری کوششیں، کفریہ طاقتیں مل کر بھی اس عمل سے مسلمانوں کو متنفر کرنا چاہیں تو وہ اپنے اس دعوے کے اندر وہ تھک جائیں گے، لیکن اللہ کا یہ عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کبھی بھی نہیں رکے گا. اور انشاءاللہ العزیز مسلمان پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ جو ہے قربانی جیسے عمل کو پیش کرنے کے لیے وہ پرعزم ہیں. آج مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لوگ مجبور ہیں، پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہیں، لیکن قربانی پھر بھی جذبے کے ساتھ. آپ منڈیوں میں جائیں، قربانیاں لوگ لے رہے ہیں، دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ اس دل کے اندر رکھا ہے کہ جو اس عظیم فریضے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے. قرآن مجید کے اندر ایک جملہ ذکر کیا گیا ہے جو قربانی کی اصل روح ہے. وہ کیا ہے؟ فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اطاعت گزار ہو گئے، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لیا. اسلمہ کا یہ معنی ہے. اور سب سے آسان مطلب یہ سمجھاؤں کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، یہ اسلمہ کا مطلب ہے. اور یہاں پر اپنی گردنوں کو جھکا دینا ہے اللہ کے حکم سے، دونوں کی گردنیں جھک گئی. یہ اصل قربانی کی روح ہے، یہ فلسفہ ہے. اللہ کو یہ چیز مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں. جس طرح وہ حکم پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا لیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. نماز بھی میرے رب کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی میرے رب کا حکم ہے، حج بھی میرے رب کا حکم ہے، روزہ رکھنا بھی میرے رب کا حکم ہے، قربانی دینا بھی میرے رب کا حکم ہے. تو جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانا یہ قربانی کی اصل روح ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کے ہاں نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تم میں سے کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتے ہیں، اطاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرما برداری کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور باقی اس پر اجر و ثواب، یہ تو آپ نے گزشتہ 3 جمعہ پہلے اس کی فضیلت سن لی تھی. اسی فضیلت کو مختصراً 1 منٹ کے اندر بیان کرتا ہوں تاکہ پھر سے ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہمیں تسلی ہو جائے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم خوش ہو جائیں کہ اس پر ہمیں کیا ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اور کسی نے سوال کیا اگر اون والے جانور ہوں تو آپ نے فرمایا لکل صوف حسنہ، ہر اون کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ہے. تو یہ نیکیاں سمیٹنے کا ذریعہ بھی ہے اور اصل اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے. جب جانور کے گردن کے اوپر چھری چلائیں اس سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ میں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے اور اپنے نفس کے اوپر بھی چھری چلانی ہے، بغض کے اوپر بھی چھری چلانی ہے، حسد پر بھی چھری کو چلانا ہے، بد اخلاقی پر بھی چھری کو چلانا ہے. اور اس بات کا اظہار کرنا، یا اللہ یہ تو تجدید عہد ہے، تیرا حکم پورا کرنے کے لیے قربانی اس کا اظہار ہے. اور اصل میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تیرے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی اس عزم سے سرشار ہیں اور انشاءاللہ اس بات کا عزم کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہر حکم کو ہم مقدم رکھیں گے، اللہ کے ہر حکم کو ہم سب سے پہلے رکھیں گے. تو انشاءاللہ العزیز اگر اسی جذبے کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے جان چلی جائے تو ہم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر لوٹیں گے. اللہ کریم سے یہی دعا ہے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.